اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں کے بارے میں روایت کیا۔ اس سے مراد کمزور اور چھوٹا شکار ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالت احرام میں آزماتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اسے ہاتھ سے پکڑ لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں، یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ جنگلی جانور، پرندے، شکاری جانور ان کے پڑاؤ کے پاس اس طرح کثرت سے آ رہے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حالت احرام میں ان جانوروں کے شکار سے منع فرما دیا تاکہ اللہ معلوم کرے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شکار سے انہیں آزمانا چاہتا ہے جو ان کے پڑاؤ کے پاس آ رہے ہیں، اور جسے ظاہری اور باطنی طور پر ہاتھوں اور نیزوں سے بڑی آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور فرمایا تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، جو اس بات کے معلوم کرا دینے کے بعد اور اس سے ڈرا دینے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کی مخالفت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، ہاں البتہ چند چیزوں کو حالت احرام میں مارنا مستثنیٰ ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جانور
ایسے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور باولا کتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا: کوا، چیل، بچھو، چوہیا، باولا کتا۔ ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا۔ ایوب کہتے ہیں، میں نے نافع سے سانپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سانپ کے بارے میں تو کوئی شک اور اس کے قتل کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ باولے کتے کے ساتھ بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر وغیرہ کو بھی ملا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جانور تو باولے کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، محرم کون سے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ سانپ، بچھو، چوہیا، کوے کو کنکر مار کر اڑا دے مگر اسے قتل نہ کرے، باولا کتا، چیل اور چیرنے پھاڑنے والا درندہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں سے فدیہ دینا ہوگا۔ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں، یہاں جان بوجھ کر مارنے سے مراد یہ ہے جو شکار کا قصد کر رہا ہو اور اپنے احرام کو بھول گیا ہو، اور جسے یاد ہو کہ وہ حالت احرام میں ہے پھر جان بوجھ کر وہ شکار کو قتل کرے تو اس کا معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جا سکے، کیونکہ اس طرح تو اس کا احرام ہی باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک غریب قول ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں، قصد و ارادے سے شکار کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے اور بھول کر شکار کرنے والے کے بارے میں حکم سنت میں مذکور ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے اس پر بدلہ واجب ہے اور وہ گناہ گار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے شکار کرنے والے کے لیے بھی بدلے کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے قصد و ارادے سے شکار کرنے والے کے لیے بدلے کا واجب ثابت ہے۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ شکار کرنے میں جانور کی جان کا اتلاف ہے، اور جان تو دونوں صورتوں میں تلف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تو یا اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ کہ اسی طرح کا چوپایا جو اس نے مارا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اسی طرح کا جانور بطور بدلہ دینا واجب ہے جس طرح کا جانور محرم نے قتل کیا ہو، بشرطے کہ پالتو جانوروں میں سے اس کی مثال موجود ہو، جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثل کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ مثلاً انہوں نے فیصلہ کیا شتر مرغ کا بدلہ اونٹ، نیل گائے کا بدلہ گائے، ہرن کا بدلہ بکری ہے، اور اگر شکار کیے جانے والے جانور کے پالتو جانوروں میں سے کوئی مثال نہ ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت مکہ میں تقسیم کر دی جائے۔ ارشاد الہی، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف کرنے والے کریں گے، یعنی مثل کے بدلے اور غیر مثل کی قیمت کے 2 عادل مسلمان فیصلہ کریں۔ امام ابن جریر نے ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ میں نے حالت احرام میں ہرن کا شکار کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جاؤ 2 مسلمان بھائیوں کو لے آؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں۔ تو میں عبد الرحمن اور سعد کو لے آیا تو انہوں نے فیصلہ فرمایا میں بدلے میں سرخ سفید رنگ کا ایک بکرا دے دوں۔ ارشاد الہی ہے، قربانی کرے یا قربانی کعبے پہنچائی جائے۔ کعبے پہنچانے سے مراد یہ ہے اسے حرم میں پہنچا کر وہاں ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو حرم کے مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ فرمان الہی یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے، یعنی جب محرم اپنے قتل کیے ہوئے شکار کی مانند کوئی جانور نہ پائے یا خود شکار ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس کی مثال کوئی پالتو جانور ہو۔ علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
کہ جب کوئی محرم شکار کر لے تو اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ اگر اس نے ہرن وغیرہ کا شکار کیا ہو تو اسے مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، اور اگر اس کے پاس بکری نہ ہو تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اسے اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس نے 12 سنگا وغیرہ شکار کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہ گائے ذبح کرے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 20 روزے رکھے، اور اگر وہ شتر مرغ یا نیل گائے وغیرہ شکار کرے تو اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کرے۔ استطاعت نہ ہو تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 30 روزے رکھے۔ ارشاد الہی ہے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، یعنی اس پر یہ کفارہ ہم نے اس لیے واجب کیا تاکہ اپنے اس فعل کی سزا کا مزہ چکھے جس میں اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کا ارتکاب کیا ہے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے معاف کر دیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اچھے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کوئی پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی جو اسلام میں اس کے حرام ہونے کے بعد اور اس تک حکم شرعی پہنچنے کے بعد اس کا ارتکاب کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں اللہ کفارے کی صورت میں اس سے انتقام لے گا، اور فرمان الہی اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست بادشاہت کا مالک ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اگر کسی سے وہ انتقام لینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی کو وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اسے اس کی سزا سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا، اسی کو عزت اور سربلندی حاصل ہے، یعنی جو اس کی معصیت اور نافرمانی کرے تو وہ اسے سزا دینے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔